لاکھوں درود و پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آل نبی پر۔ سب تعریف ہے اللہ کے لیے جو مالک ہے، خالق ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ میرے دوستو، 74 سال کی عمر میں جو ہم نے دیکھا وہ خطرناک تھا، اور جو ہم اب دیکھ رہے ہیں وہ بھی خطرناک ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، حکومت والو خدا سے ڈرو۔ اسی پاکستان کی حکومت میں رہے لوگوں کا انجام بھی دیکھو۔ ملک غلام محمد گورنر جنرل تھا، اس کی موت بچے بچے کو یاد ہوگی۔ اس کے مرنے کے بعد کیا ہوا وہ بھی پاکستان کے جو میری عمر کے لوگ ہیں، جو میری عمر سے کم بھی ہے، جو ہسٹری کو جانتے ہیں، ان کو یاد ہوگا کہ ملک صاحب بھی، اسحاق ڈار صاحب اس ملک کے وزیر خزانہ رہے ہیں، جن کی وجہ سے وہ ککے زئی ملک تھے، نہ عوان ملک تھے، نہ وہ تیلی ملک تھے، وہ ککے زئی، وہ آغا بھی اخواتے ہیں اپنے آپ کو، جس کی وجہ سے ان کے بہت لوگ بہت عرصے تک بینکوں میں رہے۔ ان کا بینکوں میں رہنے کی وجہ بیسیکلی ملک غلام محمد ہی تھا، لیکن جو اس کا انجام ہے وہ بھی بچہ بچہ جانتا ہے۔ وہ ککے زئی ملک تھا، اس نے 10,000 لوگوں کو مذہبی مرزائی سنیوں کی لڑائی میں قتل کروائے تھے۔ خود اس کا جھکاؤ جو تھا وہ مرزائیوں کی طرف تھا۔ بہرحال جب وہ گورنر جنرل بنا، اس نے ایک سیکرٹری رکھی ہوئی تھی جو امریکن تھی۔ اس کے مرنے کے بعد اس نے بھی بڑے انکشاف کیے کہ جب اس کی رات بھی اس کے پاس رہتی تھی، ڈاکٹر بھی اس کے پاس رہتے تھے، اس کی آواز اتنی دردناک ہوتی تھی کہ ڈاکٹر بھی خوفزدہ ہو جاتے تھے، لیکن اس کی خواہش یہ تھی کہ اسے مدینہ میں دفن کیا جائے، یا اپنی سعودی عرب کی کسی جگہ میں، پاک جگہ میں۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ اسے مسیحیوں کے، میں مسیحیوں کو برا نہیں کہہ رہا، مسیحیوں کا قبرستان گورا قبرستان میں دفن ہوا۔ اس کے انتظام تو تھے، خانہ کعبہ میں دفن ہونے کے، لیکن وہ گورا قبرستان میں دفن ہوا۔ کیا ہوا تھا؟ یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔
نہ ہی کوئی میں ایسی بات کر رہا ہوں جو کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ہوا یہ تھا کہ بارشوں کی وجہ سے جہازوں کا انہوں دنوں میں جب وہ فوت ہوا، جو ٹریفک تھی وہ بند ہوئی، اور انہوں نے امانتی طور پر گورا قبرستان جو نزدیک تھا ایئرپورٹ کے وہاں دفن کیا۔ اسے اپنی مقررہ ڈیٹ پہ نکالنے کے لیے گئے تو ایک سانپ جو وہ صندوق تھا اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ اسپیشلسٹوں کو بلایا گیا، انہوں نے کہا کہ اس قبرستان کو بند کر کے اس میں سپرے جو اینٹی سانپ ہے وہ کیا جائے گا تو سانپ مر جائے گا۔ ایسے کیا گیا، نہ مرا۔ انہوں نے گولیاں چلا کے بھی وہاں کے جو کپتان یا میجر صاحب، جو ان کے نگران تھے قبر لے کے جانے والے، گولی چلائی، اور اس سے یہ ہوا کہ جو رسیاں باندھی ہوئی تھیں امانتی، وہ جس سے وہ اس کو صندوق اس کے ساتھ تھا کپل کیا ہوا، وہ اس کی رسی ٹوٹنے سے وہ نیچے جا پڑا۔ جب نیچے دیکھا تو سانپ ہی سانپ تھے۔ فیصلہ یہ کیا گیا کہ اسے گورا قبرستان میں ہی دفن کیا جائے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں ان حکمرانوں کو جو ظلم پر ظلم کر رہے ہیں، جنہوں نے میڈیا کے بہت سچے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا، جنہوں نے ہر پاکستانیوں پر ظلم، کسی پہ معاشی، کسی پہ کیسا، یہ جو اس وقت ظالم ہیں ان کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ملک غلام محمد، گورنر جنرل کا حشر دیکھ لو، اسحاق ڈار صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحب، اور بھی جو ان کے سولرکار ہیں، سب دیکھ لو۔ میرے اللہ کی جب لاٹھی چلتی ہے وہ ایسی چلتی ہے کہ آپ کی ہوش آپ کی عقل سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے۔ آج جو الیکشن بہاڑی میں ہو رہا ہے وہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ پہلے مقابلے ہوتے تھے، پارٹیوں کے بھی ہوتے تھے، اب پارٹی کا مقابلہ نہیں، ہمارا مقابلہ ہے دنیا کی سپر طاقت سے، ان کے مقرر کیے ہوئے ظالم لوگوں سے۔ اب ووٹ نہ طاہر اقبال کو دینا ہے، نہ ہم نے تمینہ کو دینا ہے، ووٹ اس بات پر دینا ہے کہ کیا ہم آنے والی نسلوں کو بھی غلام بنا جائیں گے، جن کی وجہ سے ہم نے جنگیں کی اور ہمیں یہ ملا کہ ہم دنیا میں سب سے پیچھے رہ گئے، بھوک ہمارا مقدر بنی۔ اب بہاڑی والوں، ووٹ اس بات کا ہم نے دینا ہے، کیا غلامی قبول ہے یا نہیں قبول؟ اس میں دو رائے نہیں ہے، نہ ہی تمینہ نہ ہی طاہر اقبال۔ دنیا کا انوکھا الیکشن بہاڑی میں ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بہاڑی کے باشعور لوگ
اس امپورٹڈ حکومت کو، اور ہمارا سپر طاقت اللہ ہے. ہم نے ووٹ سپر طاقت اللہ کو دیکھ کر دینا ہے. سپر طاقت اور کوئی بھی جتنی بھی ٹوٹی پھٹتی ہیں یہ جعلی ہیں، فراڈ ہیں. یہ دیکھیں، میں تو وہاں جا کر دیکھ کے بھی آیا ہوں. راجن پور والا جو انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، کتنے ووٹ جعلی ڈال دیتے. 90 اور 55 کا فرق آپ دیکھ لیں. کم از کم 20,000 ووٹ بھی انہوں نے ڈالے ہوں گے. بہاڑی والوں، ہم نے ثابت یہ کرنا ہے، ہم نے اب ثابت یہ کرنا ہے کہ ہم بھائی سپر طاقت اللہ کو مانتے ہیں اور کسی ملک کو سپر طاقت نہیں مانتے. میں بھی گلی گلی جاؤں گا، آپ بھی گلی گلی جائیں. جیسے وہ کہتے تھے کہ ہوا کیا ہے، لغاری فیملی کہتی تھی ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. گاڑیاں ہماری استعمال ہوئی ہیں، ووٹ جو ہے وہ امریکہ کے خلاف ڈل گئے ہیں. یہ کیسے ہوئے؟ اللہ کو سپر طاقت جاننے والوں نے امریکہ کو سپر طاقت کا ووٹ نہیں دینا تھا، نہیں دیا. بہاڑی والوں دعا کرو، انشاءاللہ تعالی اس دنیا میں ہم بھی فتح ڈالیں اور اپنا حصہ ڈال کر یہ ثابت کریں، آنے والی نسلوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. سید محمد علی شاہ.